اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے پیش نظر ایک اسلامی مملکت ہوتی ہے، وہ مملکت جو اسلام کے نام پہ بنی ہے اور اسلام کے لیے بنی ہے۔ تو ہمیں اس کو جب بھی اس کا ماضی بیان کریں گے تو ہمیں اسلام سے کنیکٹ ہونا پڑے گا، کہاں سے شروع ہوا، کیسے ہوا، تو اس کی ذرا ایک ارتقائی جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام کی جو تاریخ ہے اس نے کئی عظیم سلطنتوں کا عروج و زوال دیکھا ہے، اور جن کی جغرافیائی وسعت ظاہر مکہ سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو مکہ سے اس کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد یہ دنیا کے 3 بر اعظموں میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلا، اور انہوں نے بہت سارے اپنے نقوش پوری روئے زمین پہ چھوڑے ہیں۔ آج افریقہ کے اندر دیکھیں، آج یورپ کے اندر دیکھیں، آج ایشیا کے اندر، تو ہمیں ہر جگہ یہ نظر آئے گا کہ اسلام کا جو فنون ہے، جو ثقافت ہے، جو جیوگرافیہ ہے، ان سب چیزوں کے اوپر بہت سارے اسلامی نقوش ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں، اور مطلب اس کے علمی اور فکری جو ہے حوالوں کے ساتھ بھی اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارا موضوع چونکہ جغرافیہ ہے تو ہم جغرافیائی پس منظر میں ہی ان ساری چیزوں کا جائزہ لیں گے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی 570 یا 571 جو ہے عیسوی کے اندر۔ یہ وہ وقت تھا جب 2 بڑی مملکتیں دنیا کے اندر، 2 بڑی بادشاہتیں موجود تھیں، ایک ایران اور دوسری جو مملکت روم المشرق جسے کہا جاتا ہے، بزنطینی سلطنت، جس کا دارالحکومت جو ہے وہ قسطنطنیہ تھا۔ تو یہ دونوں ان کی آپس میں جنگیں چل رہی تھی، آدھی دنیا تقریباً ان کے کنٹرول میں تھی، اور عرب جس جگہ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے وہ کسی شمار قطار میں ہی نہیں تھا۔ یہ ایک بالکل الگ تھلگ چھوٹا سا ریجن تھا۔ مطلب ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو کے سامنے جو ہے رکھنا چاہتا ہوں کہ ابراہ کا لشکر جب آیا تو مکہ کے اندر اس کی تعداد 10,000 کے قریب بتائی جاتی ہے، یا 10,000 سے بھی کم بتائی جاتی ہے، مختلف جو ہے اس کے اندر مطلب میکسیمم 10,000 کے قریب کہا جاتا ہے۔ لیکن پورا عرب جس کو اپنا قبلہ مانتا تھا، جہاں حج کرتے تھے، وہ اس کے تحفظ کے لیے نہیں آ سکے، 10,000 کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اور اگر ہم کیسر و کسرا کو دیکھیں تو ان کی اکثر لڑائیاں جو ہے ان میں ہر طرف 2 اطراف کی جو ہے نا وہ لشکر جو ہے وہ 3-3 4-4 لاکھ جو ہے جنگجوؤں کے لشکر آپس میں ٹکراتے تھے۔ تو یہ ایک کمپیریزن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عرب کی اس وقت کیا پوزیشن تھی، کہ پورا عرب متحد ہو کر بھی 10,000 کے لشکر کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اور دوسری طرف جو 2 بڑی مملکتیں اس وقت موجود تھیں وہ لاکھوں کے لشکر ان کے مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار رہتے تھے۔ مکہ کے اندر دعوت تھی، ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال کی دعوت تھی، اور اس کے بعد مکہ کے اندر اگر ہم کہیں کہ کوئی بہت بڑی تعداد اسلام نہیں لے کے آئی، مکہ کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہی اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ کی ہجرت جو ہوتی ہے وہ 622 عیسوی میں ہوئی۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پہ کہ جب آپ مدینہ گئے تو وہاں پہ پہلی مملکت معرض وجود میں آئی، پہلی مملکت جس کا آغاز جو ہے وہ میثاق مدینہ سے ہوا، اور یہ پہلی تھی جس کا ٹوٹل جو جغرافیہ تھا وہ مدینہ اور اس کے اطراف کا جو علاقہ تھا اسی کے اوپر یہ منحصر تھا، اس سے آگے اس کی کوئی باؤنڈری نہیں تھی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا ہے وہ 632 عیسوی میں ہوتا ہے، اور اس وقت ریاست کا رقبہ جو ہے وہ تقریباً 3.1 ملین کلومیٹر ہو گیا تھا۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ جب جو پہلی مملکت بنی ہے تو اس وقت اس کا رقبہ اگر ہم کر سکیں تو شاید ایک جو ہے وہ 100 مربع کلومیٹر بھی نہیں تھا، اس سے بھی بہت کم علاقہ تھا، چونکہ ہم نے دیکھا کہ جب مکہ والوں نے حملہ کیا تھا تو اس وقت جو ہے احد کا میدان ہے وہ انہوں نے کہا کہ مدینہ سے باہر نکل کے حملہ جو ہے نا روکنے کی کوشش کی گئی تھی اس وقت، اور اسی کے اوپر منافقین الگ ہو گئے تھے کہ نہیں ہمیں اپنا علاقہ چھوڑ کے باہر نہیں جانا۔ تو یعنی کہ احد کا میدان جو تھا اس وقت
وہ مدینہ کی ریاست سے باہر تھا، جس کا وہ انکار کر رہے تھے کہ ہمیں اپنا علاقہ چھوڑ کے نہیں جانا. اور صرف 10 سال کے عرصے میں اس کا جغرافیہ اتنا پھیل گیا کہ 3.1 ملین کلومیٹر جو ہے نا یہ بن چکی تھی، یعنی 30 لاکھ کلومیٹر پورا جزیرہ عرب جو ہے وہ اسلامی مملکت کا صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکا تھا. اس کے اندر جو نمایاں خطے ہیں، حجاز کا پورا علاقہ تھا، یمن فتح ہو چکا تھا، بحرین تھا، عمان جو ہے آج کل جو ریاست عمان ہے وہ، اور نجران کا علاقہ، اور پھر نجد جو ہے یہ مطلب پورا جزیرہ عرب جو ہے، جزیرہ نمائے عرب، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح ہو کے اسلامی مملکت کا حصہ بن چکا تھا. اچھا، اس کے بعد دوسرا دور جو ہے وہ خلفائے راشدین کا آتا ہے. اور خلفائے راشدین کا جو دور ہے وہ ظاہر اسلامی تاریخ کا باب زریں ہے. اس میں فوجی فتوحات بھی ہوئی، انتظامی ڈھانچے بھی بنے، اور ایک خلافت جو ہے وہ جمہوری اور شورائی نظام کے اوپر اس کا استوار کی گئی. اور اس نے پھر آگے دنیا کی جو نہ صرف یہ ہے کہ جغرافیے کے اوپر اثر ڈالا، بلکہ دنیا کی سیاست کو بھی ایک طریقے سے بدل کے رکھ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 632 عیسوی میں وہ خلافت کے اوپر جو ہے متمکن ہوئے، اور 634 صرف 2 سال کا تھا. ان کی بنیادی طور پہ ارتداد کی جنگیں جو تھیں ان کو انہوں نے لڑا اور عرب کو سٹیبل کیا. سب سے پہلی چیز کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کے فوراً بعد عرب کے اندر جو لہر اٹھی تھی، اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ اسلامی مملکت کا شیرازہ بکھر جائے گا، وہ نہیں ہو سکے گا، بڑے بڑے قبائل اس سے منحرف ہو گئے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے استحکام جو ہے وہ لایا مملکت کے اندر، اور پھر اس کے بعد عراق کی فتح کا آغاز ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام، ایران جو ہے یہ فتح ہو گئے، مصر فتح ہو گیا. اور پھر اس کے اندر جو نہ صرف یہ ہے کہ اس نے وسعت پائی، بلکہ اس کی ایک باقاعدہ جو ہے ایک سٹرکچر بنایا گیا. پہلی دفعہ صوبائی تقسیم جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی. الگ الگ گورنر بنائے گئے، ان کو ان کے اختیارات جو ہے ان کا جو کیا کہتے ہیں کہ ایک پورا چارٹر بنایا گیا. پھر محکمے جو تھے مملکت کے جو اندر جو ہے اس کی ڈویژن کی گئی، اور ان کو ایک سٹیبل جو حکومت تھی اس کا نقشہ پیش کیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شمالی افریقہ فتح ہوا، آرمینیا فتح ہوا، جو اب مطلب نکل کے جو ہے نا یورپ کے دروازے پہ ہم دستک دینا تک پہنچ گئے. جب ہم آرمینیا کے اوپر آ گئے تو قفقاز کا خطہ جو ہے وہ مسلمانوں کے آگے سرنگو ہو گیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہی وہ تھا، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جہاں مکران فتح ہوا تھا. اور یہ پہلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہندوستان کے اندر بھی اسلامی جو مملکت تھی اس کی وسعت جو ہے وہ ہندوستان جو اس وقت کہلاتا تھا اس کے دروازوں پہ پہنچ گئی تھی، یا بر صغیر کے دروازوں پہ پہنچ گئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہم جانتے ہیں کہ کچھ اندرونی خلفشار کا شکار رہا، اور کئی ایک فتنوں کا سامنا کرنا پڑا انہیں. اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو اہم چیز یہ تھی کہ دارالخلافہ جو ہے وہ مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا گیا. یعنی کہ اسلام کا جو مدینہ کی سلطنت تھی، اب اس کا جو روحانی مرکز تو مدینہ تھا، لیکن اس کا انتظامی مرکز جو ہے وہ مدینہ سے باہر نکل گیا. یہ ایک بڑی تبدیلی تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر دور، لیکن اس کے اندر بہت بڑی جو ہمارے سامنے آئی کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صلح کر لی، تو وہ جو خلفشار کی کیفیت پوری مملکت اسلامیہ کے اندر تھی وہ ختم ہو گئی اس سے. اور وہ جو رکا ہوا سلسلہ تھا جو جغرافیائی وسعت کا اور اسلامی مملکت کی توسیع کا، اس کا دوبارہ سے آغاز ہو گیا. اس کے بعد جو حضرت عثمان اپنا حضرت حسن کے جو جب انہوں نے کر لیے صلح، تو اس کے بعد ایک نئی جو ہے سلطنت کی بنیاد آئی. جو مدینہ والی وہ سلطنت تھی خلفائے راشدین کے دور سے، وہ اس کا تھوڑی سی تبدیلی ہوئی. اس کے بعد اس کے بعد کے جو دور ہے اس کو خلافت بنی امیہ کہا جاتا ہے، بنو امیہ کے، جو کہ پھر اس کے بعد موروثی طرز پہ جو ہے نا وہ چلنی شروع ہوئی. اس سے پہلے جتنے بھی جو تھے وہ موروثیت نہیں تھی اس کے اندر، تو یہ آ گئی. تو اس وجہ سے ایک خاندان کی
حکومت بن گئی. لیکن اس نے اس مملکت کے اندر جو ہے نا اسلامی ریاست کی بہت تیزی کے ساتھ یہاں پہ بھی وسعت ہوئی. بحر اوقیانوس میں مطلب شمالی افریقہ کے اندر اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ توسیع ہوئی. سندھ اسی جو ہے بنی امیہ کی حکومت کے درمیان فتح ہوا, اور باقاعدہ طور پہ پہلے تو مکران کا کچھ علاقہ تھا جو سیستان کے ذریعے جب آئے تھے تو ایران فتح ہونے کے ساتھ وہ فتح ہو گیا تھا. لیکن جب خلافت بنو امیہ کی حکومت میں باقاعدہ طور پہ ہندوستان جو ہے وہ اسلامی مملکت کا ایک حصہ بن گیا, اور بر صغیر کے اندر اسلامی تہذیب کا ایک نیا باب شروع ہوا. ہم سب جانتے ہیں کہ ہندو مت جو ہے نا یہاں پہ موجود تھا, اور اس کی جو روایات تھیں, اس کے طبقاتی تقسیم تھی, اس کے اندر جس قسم کا فن تعمیر تھا اور جو دیگر چیزیں تھیں, وہ اس میں ایک تبدیلی آنا شروع ہوئی. اور یہ ہندوستان کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو پچھلے کوئی 3000 سال میں یہ پہلی بڑی تبدیلی تھی, ورنہ 3-4 ہزار سال سے ہندوستان ایک ہی روش پہ چل رہا تھا. اس کے اندر جتنی بھی چیزیں, وہ جین مت آیا, وہ جو کیا کہتے ہیں کہ بدھ مت آیا یہاں پہ, لیکن ان سب کی موجودگی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا. نہ طرز تعمیر پہ فرق پڑا تھا, نہ جو ثقافت تھی اس کے اوپر کوئی فرق آیا تھا. وہ ایک ہی بت پرستی کے, چونکہ وہ اس پہ مبنی سارے ادیان تھے تو اس وجہ سے. لیکن جب اسلام آ گیا تو یہاں پہ پہلی دفعہ تبدیلی آنا شروع ہوئی. اور یہ جو خلافت بنو امیہ تھی اس کے اندر دارالخلافہ جو ہے, جو پہلے کوفہ بنا تھا, اب وہ دمشق چلا گیا. یہ ایک تبدیلی تھی کہ پہلی تو مدینہ سے نکل کے وہ عراق آیا تھا, اور پھر یہاں تک کہ وہ جزیرہ عرب سے بھی نکل کے جو ہے وہ باہر چلا گیا, اور دمشق جو ہے اس کا حکومت بنا. اس کے اندر سب سے پہلی جو سب سے بڑی, اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو وہ سندھ تو فتح ہوا ہی تھا, لیکن اسپین فتح ہوا, اور پہلی دفعہ جو ہے اسلام یورپ کے اندر جا کے اس نے فتوحات حاصل کیں, اور پھر وہ طویل عرصے تک جو ہے وہ اسپین مسلمانوں کے زیر نگین رہا. اس دور میں جو اسلامی سلطنت تھی اس کا رقبہ جو ہے 11.1 ملین کلومیٹر ہو چکا تھا جب خلافت بنو امیہ کا خاتمہ ہوا. اسپین فتح ہوا, شمالی افریقہ فتح ہوا, قفقاز کا خطہ جو آذربائیجان اور اس کے ساتھ جو ہے کیسپین سی کے ساتھ لگنے والا سارا علاقہ, یہ اسلامی مملکت کا حصہ بنا. ماوراء النہر فتح ہوا, یہ جو اب ازبکستان اور جو دیگر ممالک ہیں, بخارا اور سمرقند جیسے شہر جس میں آتے ہیں, یہ سارا ماوراء النہر کا علاقہ, اور سندھ کی ہم بات کر چکے ہیں. آگے یہ جب ہوئی تو 750 عیسوی کے اندر یہ خلافت بنو امیہ جو تھی اس کا زوال آ گیا, اور بنو عباس کی خلافت قائم ہوئی. بنو عباس کی خلافت جب قائم ہوتی ہے تو پھر دارالخلافہ دمشق سے بغداد چلا جاتا ہے, اور اس کے اندر یہ جو حکومت تھی, اچھا پہلے جو بنو امیہ کی ہم بات کر رہے تھے تو اس کے اندر ایک ہمیں جو چیز خاص نظر آتی ہے اس کو میں مس کر گیا ہوں, وہ یہ ہے کہ عرب کلچر جو ہے وہ پھیل گیا, اور وہ تمام علاقے جو بنو امیہ کے دور میں فتح ہوئے تھے ان تمام کو اگر آج آپ دیکھیں تو ان میں اکثریت کا جو علاقہ ہے جو ان کے ابتدائی عرصے میں فتح ہوا تھا, وہاں پہ آج عربی بول چال ہوتی ہے. وہ شمالی افریقہ ہے, وہ مصر ہے, وہ دیگر جو ہے نا اس کے اندر. لیکن بنو عباس جب آئے تو یہاں پہ تبدیلی آ گئی. یہاں پہ عربی کی وہ اہمیت نہیں رہی, لیکن جو ہے وہ تراجم بڑی تیزی کے ساتھ ہوئے, علم کو وسعت ملی, فنون کو وسعت ملی. اس کے 2 حصے ہیں, خلافت بنو عباسیہ کے 2 حصے ہیں. ایک وہ ہے جب خلافت اپنے عروج پہ تھی, جب اس کا انتظامی کنٹرول بھی تھا اور اس کا جو ہے نا وہ ایک روحانی کنٹرول بھی تھا, یعنی کہ جو خلیفہ تھا اس کے پاس ایک جو مرکز نگاہ بھی ہوتا تھا مسلمانوں کا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ انتظامی طور پہ بھی وہ ایک کمپلیٹ مملکت کو اس کا انتظام کرتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب مامون الرشید اور ہارون الرشید کے دور میں یہ عروج پہ تھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ جو ہے خلافت جو ہے وہ رہی تو بنو عباس کے اندر ہی ہے, لیکن انتظامی کنٹرول ان سے چھن گیا. الگ الگ مملکتیں بن گئیں, وہ مانتے خلیفہ کو ہی تھے لیکن اپنے جو انتظام چلانے کے اندر وہ خود مختار ہوتے چلے گئے. لیکن اس جو ہے نا خلافت بنو عباس کے دور میں جو رقبہ تھا وہ 9 ملین کلومیٹر مزید اس میں اضافہ ہوا اسلامی مملکت میں. اور مراکش کے علاوہ جو ہے نا آج کی تمام اسلامی دنیا
وہ اسی دور میں فتح ہو گئی تھی. جتنے اسلامی ممالک آج دنیا کے نقشے پہ ہمیں نظر آتے ہیں 57 اسلامی ممالک, وہ اس ایک مملکت میں جس میں مراکش شامل نہیں تھا, مراکش اس سے الگ تھا, لیکن باقی تمام جو ہے نا وہ فتح ہو چکے تھے. اچھا, اس میں جب ضعف آیا تو اس کے بعد جو سب سے بڑی بہت ساری جو ہے نا وہ الگ الگ جو خلافت ایک تھی, لیکن مملکتیں بہت ساری بن گئی تھیں. مطلب مصر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مملوک سلطنت جو ہے نا وہاں پہ بن چکی تھی, اور جو یہ دوسرا خطہ ہے جسے ترکستان کہا جاتا ہے, جس کی مطلب موجودہ ترکی میں یہ آرمینیا, آذربائیجان اور ماوراء نہر کا علاقہ, اور پھر آگے تک جو ہے یہ سلجوقی سلطنت کے پاس یہ تھا, جس کے پاس جو ہے نا جزیرہ عرب بھی جن کے عملداری میں آتا تھا. تو یہ سلجوقی سلطنت سب سے بڑی تھی, اور اسی کے اندر جو ہے نا جو پہلے ہم نے کہا کہ عربی تھی, اس کے بعد دوسری جو ہے نا اس میں فارسی آئی, اور تیسری کے اندر جو ہے نا وہ ترکی ثقافت نے فروغ پایا. جب سلجوقی آئے تو انہوں نے ترک ثقافت کو فروغ دیا, اور ترک جو طرز تعمیر تھا وہ اسلام کے اندر مقبول ہوا. اس میں خراسان جو ہے اس کا علاقہ, خراسان اب تو خیر ایک ایران کا چھوٹا سا صوبہ ہے, لیکن اگر خراسان کو مطلب دیکھا جائے تو اس میں بہت سارا جو ہے نا موجودہ آذربائیجان کا علاقہ, اس سے پیچھے جو ہے نا آپ چلے جائیں تو چین کے اندر کا بہت سارا علاقہ, اور پھر جو آج کے دور میں قازقستان اور رشیا کا بھی کچھ حصہ, جو یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ اس وقت خراسان کہلاتا تھا. اور یہ علاقہ جو ہے اسلامی مملکت میں سلجوقی سلطنت کے وجہ سے شامل ہوا, اور اس میں جو ہے نا وہ 3.9 ملین کلومیٹر مزید شامل ہو گئے اسلامی مملکت کے اندر. لیکن سلجوقی سلطنت کی دو اہم چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک, اس نے منگول کے حملے جو تھے ان کا ابتدائی مقابلہ جو ہے نا اس نے کیا. شروع میں ایک مملکت تھی جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ جسے کہا جاتا ہے خوارزم شاہی سلطنت جو ہے, جس کی بنیادی لڑائی تھی منگولوں کے ساتھ, اور جس کی وجہ سے وہ پھر نکل کے آئے. لیکن خوارزم کی جب حکومت ختم ہو گئی تو ان کے پاس کنٹرول تھا, اور ان کی ابتدائی لڑائیاں ہوئیں, اور پھر جو ہے جب بغداد ختم ہوا تو اس کے بعد تک یہ جو ہے موجود تھی سلجوقی سلطنت. اور دوسرا, انہی کے دور میں صلیبی جنگیں شروع ہوئیں. یورپ سے جوگ در جوگ جو ہے نا لشکر امٹ کے آتے اور وہ حملہ کرتے اسلامی سلطنت کے اوپر. تو انہوں نے ان دونوں کا مقابلہ کرتے رہے جب تک کہ یہ رہی, اور پھر انہی کا مقابلہ کرتے کرتے بالآخر جو ہے یہ سلجوقی سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی, اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہ ختم ہو گئی. اچھا, اس کے ختم ہونے کے بعد یہ ہوا کہ پھر ایسا نہیں تھا کہ یکدم جو ہے نا پھر ایک انتشار کی کیفیت پوری مملکت میں پیدا ہوئی, اور اس انتشار کی کیفیت میں بہت سارے لوگ نکل کے ہمارے سامنے آئے. مطلب جس میں سب سے بڑا جو اگر حکمرانوں کی ہم بات کریں تو جو عماد الدین زنگی وہ شخصیت تھی جنہوں نے صلیبیوں کے ساتھ مقابلہ کیا. پھر ان کا جو بیٹا تھا نور الدین زنگی وہ آئے, اور پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے. تو یہ 90 سال کا جو دور تھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ سلجوقی سلطنت ہی اس وقت چل رہی تھی, لیکن یہ بھی اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اس کا بھی کوئی مرکزی نظام نہیں تھا, بلکہ مختلف علاقے جو ہے وہ الگ سے آپریٹ کر رہے تھے. اور ان لوگوں نے نہ صرف یہ ہے کہ وہ صلیبیوں کی جنگوں میں مقابلہ کیا, بلکہ انہیں اسلامی مملکت سے نکال کے باہر دم لیا. ایک چھوٹا سا جو ہے ساحلی پٹی جو آج اسرائیل اور لبنان کا کچھ علاقہ جو موجودہ ہے, اور کچھ لیبیا کا جو ساحل ہے, وہاں پہ چھوٹی چھوٹی عیسائیوں کے پاس پٹیاں رہ گئی. باقی تمام علاقہ جو ہے وہ اسلامی مملکت میں دوبارہ شامل ہوا. بیت المقدس اسی دور میں فتح ہوا, اور وہ دوبارہ سے اسلامی مملکت کا حصہ بن گیا. اس کے بعد سلطنت عثمانیہ جو 1299 میں شروع ہوئی اور 1922 تک چلتی رہی ہے. یہ طویل المدت سلطنت ہے جو اسلام کے اندر جس نے عروج پایا, اور 6 صدیوں سے زیادہ اس نے دنیا میں حکومت کی, اور دنیا کی عظیم ترین سلطنت ہیں آج تک جو روئے زمین پہ آئی ہیں, یہ اس کا ایک حصہ ہے. تو سلمان اعظم کا جو دور تھا اس کے اندر اس کی جو وسعت تھی وہ 5.2 ملین کلومیٹر تک پہنچ گئی. انہوں نے بلقان کا پورا یورپ میں شمالی یورپ کا پورا علاقہ انہوں نے کر لیا تھا. کریمیا
روس کے اندر جو ہے وہ پورا روس ان کے قبضے میں تھا اس وقت. شمالی افریقہ میں الجزائر، آذربائیجان پہلے فتح ہو چکا تھا، لیکن آذربائیجان سے آگے کا جو علاقہ تھا چونکہ اس وقت آرمینیا کی سرحد کے اوپر کے قریب جو ہے نا مسلمانوں کی تھی، اور اس سے آگے کا آذربائیجان کا تمام علاقہ اور پھر آگے منگولیا تک کا علاقہ انہوں نے فتح کر لیا. یمن جو ہے بحر احمر کے کنارے تک ان کی جو ہے وہ وسعت ہو گئی تھی، اور اسلام جو ہے کیا کہتے ہیں جزیرہ عرب بھی ان کے کنٹرول میں تھا. اور پھر یہ 1922 تک چلتی ہے. 1922 میں پہلی جنگ عظیم تک یہ خلافت قائم رہتی ہے، اور اس کے بعد پہلی جنگ عظیم کے بعد جو ہم سب اس سے آگاہ ہوں گے کہ برطانیہ اور فرانس اور دیگر جو اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں انہوں نے ایک پورا پلان بنایا، اور جس کے تحت جو خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں، اور اس نے نہ صرف یہ ہے کہ ختم کیا اسے سلطنت عثمانیہ کو، بلکہ خلافت کے نظام کو ختم کر دیا. یہ پہلی بار تھی کہ اس سے پہلے خلافت کمزور رہی یا خلافت جو ہے وہ طاقتور رہی، لیکن خلافت جو ہے ایک مرکزی ادارہ ضرور رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر 1922 تک، یعنی آج سے 100 سال پہلے تک خلافت ایک مرکز نگاہ تھی. اگر خلیفہ کہیں اعلان جہاد کرتا تھا تو تمام مسلمان جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے تھے، تمام مسلمان نکل کھڑے ہوتے تھے. یا کسی چیز سے روکتا تھا، کسی کو پروانہ جو ہے نا وہ امن دیتا تھا تو اس کے اوپر پوری مملکت میں عمل ہوتا تھا. وہ لوگ جو خلیفہ کا انتظامی کنٹرول نہیں مانتے تھے، وہ بھی جیسے ہم نے ذکر کیا سلجوقی سلطنت تھی یا دیگر سلطنتیں تھیں، تو وہ خود مختار تھے. لیکن یہ ہے کہ خلیفہ کا احترام اور خلیفہ کے جو فرامین تھے ان پہ عمل کو وہ اپنے ذمہ داری سمجھتے تھے. تو یہ 1922 میں آ کے یہ ایک چیز ختم ہو گئی. اس کے بعد جتنے بھی مسلمان ممالک آج موجود ہیں ان کا کوئی سینٹرل سسٹم نہیں ہے. ہر ملک جو ہے وہ ایک نیشنل اسٹیٹ ہے. وہ مسلمانوں کی ریاست تو ہے لیکن وہ اسلامی ریاست نہیں ہے. اچھا، ہم دوسرے حصے میں بات کرتے ہیں اسپیسیفکلی بر صغیر کی، بر صغیر پاک و ہند آج کے دور میں اور اس وقت کا ہندوستان، تاکہ پاکستان کا جو ہے پس منظر زیادہ واضح ہو سکے. ایک چیز تو سمجھنے کی ہے کہ ہندوستان میں جو اسلام کا آغاز ہے وہ دور نبوت میں ہی ہو گیا تھا. ہمیں معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں ایک راجا تھے جو موجودہ کیرالہ کا علاقہ ہے، مالابار کہا جاتا تھا جسے، تو وہاں کے جنہوں نے شق القمر کا واقعہ دیکھا تھا، ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی جو مقیم تھے، تو ان کا بہت ساری احادیث کی کتب میں بھی ان کا ذکر ہے، تاریخ کی کتب میں بھی ذکر ہے کہ انہوں نے سفر کیا اور اس علاقے سے جو ہے وہ پہنچے وہاں پہ اور اسلام قبول کیا، اور واپس آ کے جو انہوں نے مسجد بنائی وہ آج بھی مالابار کے اندر موجود ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ ریفرنس ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اسلام اپنی ابتدائی شکل میں پہنچ چکا تھا بر صغیر کے اندر. پھر عرب جو تھے ان کی بہت زیادہ تجارت تھی، جو اپنا ساؤتھ انڈیا ہے یا جنوبی ہندوستان کا علاقہ جو کہلاتا ہے، مالابار، تامل ناڈو اور کیرالہ کا علاقہ، یہاں پہ بہت زیادہ آمد و رفت ہوتی تھی. اور ابتدائی طور پہ اسلامی جو جب لوگ عرب کے اندر اسلام پھیل گیا تو اس کی وجہ سے جو تاجر تھے وہ بھی مبلغین بھی بن گئے، اور جب وہ یہاں پہ آئے یا یہاں کے تاجر وہاں جا رہے تھے تو اسلام اس طرف جو ہے وہ بہت ابتدا میں پہنچ چکا تھا. دوسرا ہم نے ڈسکس کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مکران کا علاقہ تھا وہ فتح ہو گیا تھا. وہ فوجیں جو آ رہی تھیں ایران کو فتح کرتے ہوئے وہ مکران تک انہوں نے فتح کر لیا وہاں پہ، لیکن مکران سے آگے کا جو علاقہ تھا وہ اس کی فتح روک دی گئی، اس لیے کہ وہ سارا بے آب و گیا ایک صحرائی علاقہ تھا. بلوچستان آج بھی دیکھ لیں تو وہاں آبادی کی کیا صورتحال ہے وہ ہم جانتے ہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا خطہ ہے کہ جہاں جو اگر کوئی بڑا لشکر ہو تو اس کے لیے جو ہے نا وہ بھوکوں مر جائے گا یہاں پہ سفر کرتے ہوئے، یہاں پہ سپلائی کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی چھوٹے لشکر کو بھیجا جائے تو وہ ان کی بھول بھلائیوں میں مارا جائے گا. تو اس لیے اس کو ختم کر دیا گیا کہ یہ لشکر جو ہے آگے نہیں آیا. لیکن پھر اس کے بعد پہلی دفعہ جو ہے نا وہ 712 ہجری میں محمد بن قاسم نے سندھ پہ حملہ کیا، اور
جو اس علاقے کو فتح کر لیا. دیبل جو اس وقت کا راجہ دہر کا حکومت تھی جہاں پہ, اس کو فتح کیا, اور اس کے بعد یہ جو ہے نا اسلامی مملکت کا جو باقاعدہ آغاز ہوا. چونکہ جب پہلے تھی اپنا مکران کی حکومت, وہ ایران کے ساتھ منسلک تھی, وہ بر صغیر کا اس طریقے سے حصہ نہیں تھا, اسے سمجھا جاتا تھا اسلامی مملکت کی تقسیم میں. لیکن سندھ جب فتح ہوا تو اسے باقاعدہ طور پہ جو بر صغیر ہے یہ اسلامی مملکت کا ایک حصہ بن گیا. یہاں پہ ایک مستقل حکومت قائم ہوئی, اور پھر اس کے بعد یہ حکومت آگے چلتی رہی. اس کی سرحدیں جو ہیں وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ظاہر ہے ساحل عرب جو ہے وہ جو آج کا کراچی اور ٹھٹھا کا علاقہ ہے وہاں سے شروع ہوتی تھی, اور اگر ہم شمال کی طرف آئیں تو یہاں پہ جو بھکر تک کا علاقہ ہے یہ سارے کا سارا اس مملکت کا حصہ مختلف ادوار میں رہا ہے. اس میں جو ہے آگے اگر ہم دیکھیں تو اسلامی مملکت کا قیام آیا. اس کے اندر جو ہے نا وہ پہلی دفعہ ہوئی. یہاں پہ ایک مملکت کے قیام کے بعد لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اسلام کا اصول کیا ہے, اسلام کا اصول حکمرانی کیا ہے. اس سے پہلے کے جتنے بھی ہیں بر صغیر کی خصوصاً سندھ کی تاریخ میں, تو اس وقت کے حکمرانوں کا جو سلوک تھا عوام سے, اس سے ایک مختلف ہمیں صورت نظر آئی جب اسلامی مملکت قائم ہوئی یہاں پہ. اور اس کی وجہ سے اسلام کے حسن سلوک کی وجہ سے ہوا یہ کہ سندھ کا پورا علاقہ جو ہے بہت تیزی سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اچھا, جب اس پہ زوال آیا تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ علاقہ چونکہ الگ تھا اسلامی مملکت سے, تو اس لیے یہاں پہ جو باغی گروہ تھے وہ ہمیشہ برصغیر جو سندھ کی حکومت تھی اس کے اوپر قابض ہو گئے, اور کرامتا کی بڑی طویل حکومت یہاں پہ رہی. کرامتیوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہی لوگ تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا اور حجر اسود بھی اکھاڑ کے لے گئے تھے. تو ان لوگوں کی ایک طویل عرصہ تک پھر سندھ میں حکومت قائم ہوئی. اور اس دور میں مطلب جو حکومت تھی وہ بہاولپور, میں نے آپ کو بتایا کہ بھکر تک اس کی سرحدوں کی وسعت کا جو ہے وہ ثبوت ہمیں ملتا ہے, لیکن موجودہ بہاولپور, ملتان, مظفر گڑھ اور جو کیا کہتے ہیں مکران کا ساحلی علاقہ, یہ سارا جو ہے نا اس حکومت کا جو سندھ میں قائم حکومت تھی اس کا حصہ تھا. پھر جو دوسرا اسلام جو جب برصغیر کے اندر اس نے وسعت پائی تو وہ سندھ سے آگے نہیں بڑھ سکا, بلکہ وہ دوسری طرف سے آیا جو افغانستان کے اندر غزنی میں جو حکومت قائم تھی اس کی بنیادی لڑائی شروع ہوئی. چونکہ پنجاب اس نے فتح کر لیا تھا, موجودہ جو ہے نا KPK کا علاقہ اور پنجاب کا علاقہ اس نے فتح کر لیا تھا. تو محمود غزنوی کی جب حکومت آئی تو یہاں پہ اس کا پنجاب کے اوپر انہوں نے حملہ کر کے پنجاب اس سے چھین لیا. اس کے جواب میں اس نے 17 حملے کیے, اور 17 حملے کرتے ہوئے جو ہے اس نے پنجاب, سندھ, گجرات کاٹھیوار جو ہے جو مودی کا حلقہ ہے یا مودی کی وہ ریاست ہے جہاں پہ وہ اس نے پہلے وزیر اعلیٰ رہا ہے, تو یہ سارے علاقے جو ہے محمود غزنوی نے فتح کیے. اسی میں وہ مشہور جو ہے سومناتھ کا مندر بھی فتح کیا گیا, اور لاہور کو اپنا پایہ تخت بنایا محمود غزنوی نے. اس علاقے کی جو صوبہ تھا, صوبہ پنجاب اسے کہا جاتا تھا, لیکن اس میں یہ سارے علاقے شامل تھے. اس کا جو مرکزی نظام تھا وہ لاہور تھا, اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ برصغیر کے اندر جو ہے وہ سندھ سے باہر کا ایک علاقہ. اور اسی دور میں پھر یہ ہوا کہ کرامتا کی حکومت بھی انہوں نے وہاں سے اکھاڑ دی, اور سندھ جو ہے وہ باقاعدہ اسلامی مملکت کا ایک مرکز بن گیا. چونکہ اس سے پہلے جب کرامتا کی حکومت تھی تو وہ بہرحال اسلام کا تھا, لیکن ایک منحرف گروہ اس پہ قابض تھا. اچھا, آگے اس کے بعد جو ہے محمود غزنوی کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ اس طرف سے جو فاتحین آتے تھے اور انہوں نے آگے بڑھ کے کیا. اس کے تقریباً 100 سال کے اندر جو ہے وہ سلطان محمد غوری نے حملہ کیا. اس نے اس سارے علاقے کو فتح کیا اور پھر دلی تک اس نے پیش قدمی کی, اور پہلی دفعہ ان کے دور میں یہ جو ہے 1175 میں دلی فتح ہوا, اور پہلی دفعہ دلی جو ہے اسلامی مملکت کا حصہ بنا. اور محمد غوری برصغیر میں جو حملے کے دوران ہی یہ راولپنڈی کے پاس ان کی شہادت ہو گئی. ان پہ ایک شبخون مارا گیا ان کے لشکر پہ, جہاں پہ ان کی شہادت ہو گئی, اور گجر خان کے پاس ان کا آج بھی مزار موجود ہے. تو اس کے بعد ان کا جو ایک غلام تھا قطب الدین ایبک, اس نے پہلی حکومت قائم کی,
اس کی پہلی حکومت قائم ہونے کے بعد جو ہے وہ دلی حکومت میں خاندان غلامہ، اور یہ تمام وہ لوگ تھے جو ماوراء النہر کے جو حکمران ہوتے تھے ان کے غلاموں کو یہاں پہ متعین کیا جاتا تھا۔ اچھا، اس میں بھی یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ تھی، لیکن یہ تمام لوگ جو تھے یہ خلیفہ سے پروانہ جو ہے نا وہ حکومت کا ضرور لیتے تھے، یعنی کہ جب بھی کوئی نیا بادشاہ بنتا تھا تو وہ اس وقت عباسی جو ہے نا خلافت کا زمانہ تھا، جب یہ شروع ہوا تو وہ عباسی خلیفہ کو بھیجتے تھے کہ یہ جو ہے نا میں مجھے منتخب کیا گیا ہے بادشاہ کے لیے، تو آپ کا مجھے جو ہے نا وہ پروانہ چاہیے کہ میں اس کے اوپر، تو اور خلیفہ اسے ایک خلط بھیجتا تھا، ایک لباس جو ہے اس کو، اور بادشاہ جب بھی دربار عام کرتا تھا تو وہی خلط پہن کے بیٹھتا تھا۔ اب اس کا اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں تھا خلافت کے ساتھ، لیکن یہ ایک رسم تھی جو یہاں پہ جاری رہی اس تمام دور میں۔ اس کے بعد پھر 5 مختلف خاندانوں نے یہاں پہ کیا، اس میں جو خلجی خاندان تھا، تغلق خاندان تھا۔ تغلق خاندان کے دوران ہی جب ان کا آخری جو زوال کا دور تھا تو تیمور نے حملہ کیا، جو وسط ایشیا کا بادشاہ تھا، اور اس نے ہندوستان کو فتح کر لیا، اور اس نے پھر یہاں پہ اپنی ایک باجگزار حکومت کی جسے سید خاندان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے مقامی حکومت قائم ہوئی لودھی خاندان کی، اور لودھی خاندان جو ہے وہ ایسا خاندان تھا کہ جس کے بعد جو ہے دوبارہ ماوراء النہر سے ظہیر الدین بابر نے حملہ کیا، اور پھر دوبارہ جو ہے یہ وہ ترک اوریجنلٹی کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور مغلیہ خاندان کی بنیاد پڑی۔ اچھا، اس عرصے میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو دلی، پنجاب، بنگال، گجرات، دکن جو ہے حیدرآباد دکن، اور اس کے ساتھ کا جو ہے علاقہ سندھ، راجستھان، یہ سارے کا سارا علاقہ اسلامی مملکت میں تھا۔ اتنی وسعت جو ہے بر صغیر کے اندر اسلامی سلطنت پا چکی تھی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے مغلیہ سلطنت آئی۔ مغلیہ سلطنت نے تقریباً 250 سال یہاں پہ بڑے کروفر سے حکومت کی اور بہت وسعت پائی، تمام چھوٹی چھوٹی حکومتوں کو ختم کر دیا اور بر صغیر کے اندر ایک مرکزی حکومت قائم کی۔ لیکن آخری حکمران جو تھا وہ اورنگزیب عالمگیر تھا، جس کی پورا جو کنٹرول پورے بر صغیر کے اوپر تھا۔ اورنگزیب عالمگیر 1707 میں اس کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سلطنت میں ضعف آنا شروع ہو گیا۔ مختلف جو صوبوں کے حکمران تھے انہوں نے خود مختاری اختیار کر لی، اور وہ مملکت کے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے۔ ایک مرکزی حکومت تو تھی لیکن اس کا کنٹرول ختم ہو گیا اپنے صوبوں کے اوپر، اور اس دوران جو ہے وہ دونوں طرف سے ہوئی۔ ایک انتشار کی تحریکیں بھی بہت تیزی کے ساتھ ہوئیں۔ انتشار میں ہمارے سامنے سب سے بڑا جو ہے وہ ہندو نیشنلزم دوبارہ سے اٹھ کے آیا، جو طویل عرصے سے دبا ہوا تھا وہ دوبارہ سے اٹھ کے آیا، اور اس کی صورت ہمارے مرہٹہ تحریک تھی۔ مرہٹوں نے یہ لگایا کہ ہم نے رام راج کو نافذ کرنا ہے۔ یہ پہلی دفعہ جو ہے یہ اعلان مرہٹوں کی طرف سے کیا تھا۔ شیوا جی ان کا کمانڈر تھا جس نے یہ بات کہی، اور اس نے پھر اسلامی مملکت کے اوپر حملہ کرنا شروع کیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دلی کے اوپر بھی قبضہ کر چکے تھے، جس کے بعد پھر احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ان کا مارکا ہوا پانی پت کی تیسری لڑائی میں، اور مرہٹوں کا جو صفایا ہو گیا ہندوستان سے، اور وہ فتنہ ختم ہوا۔ دوسرا جو بڑا فتنہ تھا وہ سکھوں کا تھا۔ سکھ مذہب ایک جو بر صغیر کے اندر اصلاحی تحریکیں تھیں، اس میں معرض وجود میں آیا تھا، جو ہندو مت کی اصلاح کے لیے جو تحریکیں شروع ہوئی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے یہ کیا کہ ان کے جو 5ویں اور 6ٹھے گرو تھے انہوں نے اس کو ایک عسکری تحریک بنا دیا، اور انہوں نے حملے شروع کیے، دلی کے اوپر حملے شروع کیے، اور پنجاب میں بھی بڑے پیمانے پہ انہوں نے یہاں پہ قبضہ کر لیا، اور اس کو پورا پنجاب ان کے جو ہے نا قبضے میں آ گیا۔ KPK جو ہے وہ موجودہ وہ ان کے قبضے میں آ گیا، کشمیر ان کے قبضے میں آ گیا۔ تو سکھوں نے ایک بڑی جو ہے یہاں پہ اپنی مملکت قائم کر لی، اور اس نے بہت زیادہ جو ہے مسلمانوں کا قتل عام ہوا، لاکھوں مسلمان اس دوران مارے گئے۔ یہ جب انتشار کی تحریکیں تھیں تو دوسری طرف اصلاحی تحریکیں بھی شروع ہوئیں، جنہوں نے دوبارہ سے کہا کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ وجہ کیا ہے، مسلمان کیوں پس رہے ہیں، کہ ہم نے اتنی بڑی 1000 سال کی ہم حکومت کر چکے تھے بر صغیر کے اندر، تو پھر ہمارا زوال کی وجہ کیا ہے۔
تو اس زوال کو انہوں نے کرنے کے لیے اس میں فرائضی تحریک تھی جس نے بنگال کے اندر انہوں نے کہا کہ شرک و بدعات جو ہیں یہ مسلمانوں میں در آئی ہیں، جس کی وجہ سے آج جو ہے ہم زوال کا شکار ہوئے۔ تحریک المجاہدین سید احمد شہید نے برپا کی، جنہوں نے بیسیکلی تو یہ بہار اور اتر پردیش کے زیادہ تر لوگ تھے اس سے، لیکن انہوں نے ایک طویل سفر کیا اور جو موجودہ KPK ہے اس کے اندر ایک مملکت بھی قائم کی انہوں نے، اور پھر سکھوں کے ساتھ ان کے مارکے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر جہاد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا، اس لیے جو ہے نا زوال کا شکار ہو گئے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں کچھ علمی تحریکیں معرض وجود میں آئی، انہوں نے علم کے اندر بات کی کہ نہیں ہم پیچھے رہ گئے، تو اس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اسی دور کے اندر جو ہے ہم دیکھیں کہ انگریزوں کے آنے کا وہ ذکر ہم بعد میں کریں گے، لیکن بہرحال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، بریلوی جو ہے نا وہ مسلک کی ابتدا پڑی، علی گڑھ تحریک شروع ہوئی۔ یہ تینوں بنیادی طور پہ ایک علمی تحریکیں تھیں جنہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے اندر علم ختم ہو گیا ہے، وہ دین کے اوپر عمل نہیں کر رہے، تو ان کو دین سے جوڑنا چاہیے۔ سید احمد شہید کی جو تحریک تھی انہوں نے کہا کہ جہاد کرنا چاہیے، اور جو فرائضی تحریک تھی اس نے بنیادی جو منشور یہ دیا کہ آپ کو شرک و بدعات سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا۔ تو یہ تحریکیں اسلام میں پیرلل شروع ہوئیں، ایک طرف انتشار کی تحریکیں تھیں اور دوسری طرف یہ اصلاح کی تحریکیں تھیں۔ لیکن اب مملکت کوئی نہیں رہی تھی، عملاً بادشاہ موجود تھا، وہ چلتا رہا طویل عرصے تک، یہاں تک کہ جو آخری بہادر شاہ ظفر صاحب تھے ان کی وفات کے ساتھ وہ سلسلہ ختم ہوا، لیکن عملی طور پہ اس کا کنٹرول کوئی نہیں تھا۔ مملکت میں چھوٹے چھوٹے حصے بنے ہوئے تھے اور اس کے اوپر مختلف طاقتیں جو ہے ان کا قبضہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو انگریز جو ہے وہ ان کی آمد ہوتی ہے 1492 ہجری میں اپنا عیسوی کے اندر۔ یہ ہوا کہ جب اسپین کا زوال آیا تو اس کے بعد وہ ہونا شروع ہوئے، وہاں پہ امرج ہونا شروع ہوا جو یورپین نیشنلزم، اور انہوں نے پھر باہر نکل کے جو ہے اپنی وسعت دی اور مختلف جگہ پہ کالونیاں بنانا شروع کر دی۔ افریقہ میں انہوں نے اپنی کالونیاں بنائیں، اس کے بعد وہ تجارت کے بہانے جو ہے وہ ہندوستان میں آئے، اور ہندوستان میں آ کر انہوں نے یہاں پہ ایک جو بنیادی تجارت سے شروع کیا، پھر اس کو اپنی جو تجارتی کوٹھیاں تھیں ان کو قلعہ بند کیا، اور پھر اپنی پرائیویٹ آرمیز بنا کے، چونکہ وہ دور انتشار تھا جب وہ آئے، کوئی بڑی مملکت جو ہے نا وہ نہیں تھی، تو اس کو آہستہ آہستہ انہوں نے وسعت دی۔ اور جو 1757 میں پلاسی کی جنگ تھی، جہاں پہ سراج الدولہ جو بر صغیر کے حکمران اپنا بنگال کے جو اس وقت کے نواب تھے ان کو شکست دی، اور پہلی دفعہ ہندوستان کے اندر انہوں نے اپنی ایک مملکت قائم کر لی۔ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس نے پھر تیزی کے ساتھ جو ہے یہاں پہ وسعت دی، اور پھر ایسا ہوا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو اسلام کی برائے نام جو حکومت قائم تھی بہادر شاہ ظفر کی، وہ بھی ختم ہو گئی، اور پھر پورے کا پورا جو بر صغیر تھا وہ برطانیہ کی عملداری میں چلا گیا۔ اس دور کے اندر پھر مختلف جو ہے وہ ہوئے کہ وہ جو ہندو نیشنلزم کی تحریک جو پہلے شروع ہوئی تھی شیواجی مہاراج کے دور میں، جو مرہٹہ تحریک کی صورت میں، اس نے پھر لوگوں کو جو ہے نا یہ باور کروانا شروع کیا، اس کی جو باقیات تھی انہوں نے یہ باور کروانا شروع کیا کہ ہندوستان میں تو ہم اکثریت میں ہیں، اور جو جمہوری نظام لے کے آئے ہیں انگریز یہاں پہ، تو اس کے تحت تو حکومت جو ہے وہ ہمارا اختیار بنے گا۔ اور بات بھی صحیح تھی ان کی، چونکہ جو ہے 68% تو یہاں پہ ہندو تھا، تو جب بھی الیکشن ہوتے تو ظاہر ہے ساری چیزیں اس کے اوپر ہوتی۔ یہ ہمارے سامنے سب سے پہلے جو ہے وہ 1905 میں ہوا جب تقسیم بنگال ہوئی۔ بنگال کا دو حصے تھے، مغربی بنگال اور مشرقی بنگال، تو مغربی بنگال جو ہے اس میں اکثریت ہندوؤں کی تھی اور مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی۔ تو جب اس کو دو حصوں میں کیا گیا تو ایک الگ ایسا جو ہے اسٹرکچر آ گیا مسلمانوں کے پاس جہاں ان کی اکثریت تھی، تو ہندوؤں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ابھی کہ یہ تقسیم انتظامی بنیاد پہ تھی، لیکن اس کے اثرات پھر ہوئے۔ اسی کے اگلے سال پھر مسلم لیگ کی بنیاد پڑی، 1905 میں یہ ہوا، اور اگلے سال پھر جو ہے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد پڑی۔ اور مسلم لیگ نے پھر اپنا جو پہلا منشور تھا وہ یہ تھا کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان کی جو ریزرو سیٹس ہونی چاہیے، یہ پہلے سے طے کر دیا جائے کہ مسلمانوں کی پارلیمنٹ میں اتنی سیٹ ہوں گی اور وہ مسلمان ہی اس کے اوپر آئیں گے، وہ
اس کو جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جنرل الیکشن میں جیسے عام طور پہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ آئے تو پھر اکثریت جو ہے نا وہ مسلمانوں کو کی نمائندگی نہیں مل سکے گی انہیں اکثریت میں. تو اس لیے جو ہے انہوں نے اس کا آغاز کیا 1930 میں. جب اچھا اس میں ایک چیز اور میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ مختصراً بتا دوں کہ 1916 میں معاہدہ ہو گیا جسے میثاق لکھنؤ کہا جاتا ہے. وہاں پہ ہندوؤں نے یہ تسلیم کر لیا کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ الیکٹرول ہوگا, وہ اپنے صرف مسلمان امیدواروں کو ہی دیں گے اور ان کی ریزرو سیٹس ہوں گی. 1929 میں آ کر جو پنڈت موتی لال نہرو تھے انہوں نے ایک رپورٹ دی اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا. اس وقت جو ہے 1935 کا جو آئین بننا تھا ہندوستان کا, تو اس کے لیے انہوں نے تجاویز جو مانگی تھی اس میں انہوں نے دیا کہ یہ ختم کر دیا جائے اور جنرل الیکشن ہو جائے. تو اس کے جواب میں پھر علامہ اقبال نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر یہ صورت ہوگی تو پھر مسلمانوں کے لیے کہ علیحدہ انتظامی یونٹ بنا دیا جائے, جہاں پہ مسلمان اکثریت ہے اس علاقے کو ایک علیحدہ انتظامی یونٹ بنا دیا جائے. وہ علیحدہ مملکت کا مطالبہ نہیں تھا اس وقت, بلکہ اس مطالبے کو جو ہے نا انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ انتظامی یونٹ الگ ہو, جیسے کہ مطلب سندھ پنجاب اور وہ ہیں صوبے, اسی طرح جو ہے مسلمان اکثریت کے اوپر ایک علیحدہ یونٹ بنایا جائے. اچھا پھر 1940 میں اڈاپٹ کیا اس نظریے کے مسلم لیگ نے, جب 9 سال بعد اس کے علامہ اقبال نے یہ تجویز پیش کی تھی جسے 9 سال لگے مسلم لیگ کو اڈاپٹ کرنے میں. اور پھر 1947 میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں تھے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے ایک نئی مملکت آئی. اور اس کا بنیادی خواب یہی تھا کہ یہ مملکت ایسی ہے جہاں نہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے, بلکہ علامہ اقبال کا نظریہ اگر دیکھا جائے یا قائد اعظم کا نظریہ دیکھا جائے تو ان دونوں کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ یہ جو نئی مملکت ہے یہ ایک اسلامی مملکت ہوگی. اور اس کو تو قائد اعظم نے اپنے ایک فرمان میں کہا تھا کہ یہ ایک مسلمانوں کے لیے تجربہ گاہ ہوگی, چونکہ اس سے پہلے جو تھی 24 میں ختم ہونے والی خلافت عثمانیہ وہ ایک پرانی طرز کی حکومت تھی جہاں پہ خلیفہ کا جو کنٹرول تھا وہ ایک بادشاہ کی صورت میں ہوتا تھا اور وہ موروثی طرز پہ اس کا انتخاب ہوتا تھا, اور وہ صرف جو ہے نا ایک خاندانی حکومت تھی. تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ ایک خاندان سے باہر نکل کے کسی مملکت کے اندر اسلامی نظام آئے گا اور اس نظام کے تحت جو اسلام کو جدید اصولوں کے تحت لوگوں کے سامنے لایا جائے گا. یہ پاکستان کا وہ بنیادی خیال تھا جس کے تحت پاکستان مارچ وجود میں آیا. تو یہاں تک میں اپنی بات ختم کروں گا. میرا خیال ہے کہ ہم جو ریفرنس ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شروع ہوا اور جو پاکستان ہے اس کو اگر ہم اس پوری تناظر میں دیکھیں تو ہمیں واضح ہوگا کہ ابتدا جو تھی اسلام کی, جو مکہ سے ایک انفرادیت تھی ایک خاندان قریش کے اندر, تمام لوگ وہی تھے لیکن جو اسلام قبول کرتا تھا وہ ایک مختلف انسان بن جاتا تھا. تو جو پاکستان بنا وہ بھی بر صغیر کا ہی حصہ, وہی لوگ, وہی قومیں, وہی زبان بولنے والے, وہی ثقافت اپنانے والے. لیکن پاکستان کی حد تک جب وہ بنایا گیا تو اس کا تصور بھی یہی تھا کہ وہ ایک الگ لوگ ہوں گے, ایک الگ مسلمان ہوں گے, اور یہ ایک الگ مملکت ہوگی پوری دنیا کے لیے جو نمونہ بنے گی. میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر.